میں سلسلہ آیات دا ایک موضوع آئی میرے سامنے، میں چاہتا کہ وہ فراموش نہ تھی ونجے، اس واسطے کو آج میں بالکل مختصر الفاظ دے وچ بیان کرے سا تے اون دے بعد میں آج دی رات دے واقعات کچھ بیان کرے۔ آج قصیدہ اور فضائل کا میرا کوئی پروگرام میں سلسلہ شروع کیتا ہوا ہے کہ پروردگار عالم دے اون کلام دے وچ جیڑا تفصیل لکل شاید مصداق کلام، اون کلام دے وچ سادے امام زمانہ علیہ السلام ایک 100 نام موجود تا انہاں دے وچوں پہلا نام ہے بیان کیتا جڑا شاید تو کو یاد بھی کہنا ہو سی، سرکار دے اسماء دے وچوں ایک اسم ہے اسم اللہ۔ کیوں کہ پاک خاندان نے اپنے ذات دے بارے فرمایا نحن اسماء اللہ، کہ اساں اللہ دے اسماء مجسم ہیں۔ جی پہلے نام کا تذکرہ میں کر چکا ہوں۔ سرسری طور سے میں تمہارے سامنے یہ بیان کرنا چاہنا کہ پروردگار عالم دے کلام دے وچ ایک آیت موجود، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ کئی شخص نے امام صادق علیہ السلام دی بارگاہ میں عرض کیتا، آقا پروردگار عالم نے سادے اتے نعمات کیتن، احسانات کیتن جی، مگر احسان جتلاونا کوئی اچھی بات نظر آندی نہیں۔ کیوں کہ اگر ساکو رزق دے دے تو جیوے ساکو دے دے ہوں کفار کو دے دے جی، اگر ساکو کائنات دی کوئی نعمت ایسی نہیں جہاں دے وچوں کفار کو شریک نہ کیتا ہوگے، جس تو ساکو مومنین کو خطاب کر کے آدھے کہ تو ہاکو میں نعمات ظاہریہ بھی نعمت کر کے دیتن اور نعمات باطنیہ بھی تو ہاکو نعمت کر کے دیتن۔ نعمات ظاہریہ تو مراد کیا ہے اور نعمات باطنیہ تو مراد کیا ہے؟ تو شہنشاہ کائنات فرمینن نعمت ظاہر تو مراد امام ظاہر ہے اور نعمت غائب تو مراد امام غائب ہے۔ نعمت کیوں کہ اپنے وقت بھی شہنشاہ امام زمانہ علیہ السلام کی ذات اقدس کا وجود، اللہ کا وجود نعماتی ہوندے، اللہ دی نعمت مجسم ہوندے جی۔ کیوں کہ مبدأ نعمات اے ذات ہے کہ کہیں کو کوئی چیز حاصل ہو نہیں سکتی جب تک ان ذات تو گزر کے نہ آوے، یہ ذات دی مہر لگ کے نہ آوے جی۔ کیا اسماء دے وچ تا ایک طویل موضوع ہے جب میں چھڑے تو میں آج دے واقعات بیان کرنا چاہنا ہی واسطے تو کوئی رسم بھی آج دی میرا اے مجلس بھی فارغ نہ رہے سرکار دے اسم تو ابتدا کر۔ تو کلام الہی دے وچ ایک بئی آیت موجود، ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا، کہ اللہ دی ذات نے کہیں قوم دوتے کوئی نعمت نازل کی تھی جی تو او کو بلا واپس کرے نہیں کیتا، اے شایاں نشان نہیں جیڑی نعمت پروردگار عالم عطا کرے دے او واپس نہیں کیتی ویندی۔ کیوں؟ حتی یغیروا ما بانفسہم، تا
ہی کہ وہ قوم خود اندر وچ تغیر پیدا کرے گویا وہ نعمت اللہ کو خود واپس کر کے دے جی. تو میں پہلے عرض کر چکا کہ اللہ دا وجود نعماتی شہنشاہ کائنات پاک خاندان ہے. تو اللہ کی ذات کو ٹھاندا نہ یہ خاندان کو ولا واپس کرنا جی. ساکو جو عطا کیتا گیا ہے پاک خاندان ساری ہدایت دے واسطے سارے اتنے نعمت دی حیثیت سارے وچ تشریف کے لائے ہیں. انہاں دے واسطے تا بڑا اوکھا ہا جو لباس بشری اختیار کر کے سارے وچ آونا. اصل مصیبت اور مصائب تا ایو ہے جو سارے وچ سارے واگو بن کے آئے. باقی تے جزیات ہیں نا. تو نعمت جڑی پروردگار عالم نے ساکو عطا کیتی وہ نعمت تسا پاک خاندان کو گھن کے پہلے فرد شہنشاہ کائنات کو گھن کے دیکھو آخری ذات تک تو آپ کو 11 ذوات ایسے نظر آسن کہ اپنی مرضی نال واپس نہیں گئے. اپنی مرضی دے نال واپس نہیں گئے. کیوں؟ کچھ لوگوں کے ذہن دے وچ آسی کہ شہنشاہ انبیاء تا اپنی مرضی دے نال واپس گئے جی. تو شہنشاہ نے انبیاء نے فرمایا میں ایویں دنیا کو ٹر تھا جی میں میرا حسن بچڑا دنیا کو ٹر جی. تو امام حسن علیہ السلام دنیا تو کی میں تشریف کے ہے. حبیب السیاد کی ایک روایت موجود ہے اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے. اون دے وچ سرکار مخاطب ہو کے فرمیندے نال کھڑی ہوئی عورت کو فرمیندے ہاں وہ دوا بنا کے جاتا ہے میں کو دیتا ہے وہ دوا کیا ہے کیوں کہ ہوں دیکھ میرے نال تیرا پیوی موجود ہے اون دا ایک دوست بھی موجود ہے اور چند بے بھی موجود ہیں. وہ دوا جڑا میں کو دیتی نہ کوئی دے نا وہ دوا جڑا دوا بنا کے تے میں کو دیتے ہاں تو آدمی کو نہ دے امیر کائنات تے میرے چاچے عباس کو کیونکہ تیری رائے میں شریک نہیں جی تیرے ہمراز نہیں. تو میرے آخر کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ذات دنیا تے کیوں کہ اللہ نے وعدہ جو کیتا ہے کہ تہاں کو کوئی نعمت دیتی نہیں گئی مگر جے کو تسا آپ واپس کر دے سو پیچھے میں واپس نہیں جی. اج دی رات میں اپنے موضوع جی ماہ رمضان تو پہلے نہج البلاغہ دا ایک عرض کرنا پی اسبغ بن نباتہ عرض کریں دے شہنشاہ کائنات دی بارگاہ وچ آقا میں کافی عرصے تو دیکھ رہا تسا خضاب لاونا ترک فرمائی دی وجہ سرکار فرمیندے نہ مظلوم قوم ہیں اور خضاب ہوندی ہے زینت زینت سوگوار قوم کو ٹھان دی. دوسری گل یہ ہے کہ سفید ریش دے ہوں خضاب ہون دا وقت قریب آ. ابن عباس روایت کریں کہ جڑے ویلے ماہ رمضان دا چند نظر آئے شہنشاہ کائنات نے اپنے پاک خاندان کو جمع فرمایا. ان دے بعد فرمیندے میں اے چاہدا کہ ای ماہ رمضان دے وچ جتھا سحری کروں سارے رل کے کروں جتھا افطاری کروں وہی سارے رل کے کروں. کیوں کہ میں دیکھنا چاہتا اپنے گھر دے ایک ایک فرد کو بغور دیکھنا چاہتا ہوں دل دی حسرت مٹاونا چاہتا ہوں. میں کوہر تک تو نظام حکومت اور خارجی جنگا نے میں کو فرصت نہیں دیتی جو میں اپنے پترا دیا لا دیا داڑیاں دیکھ ابن عباس روایت کریں کہ شہنشاہ کائنات 17 ماہ رمضان دی سحری دا شرف میں کو بخش
عبداللہ ابن عباس وہ آدن کے میں عرض کیتا آقا تساں یکم رمضان کو میں دیکھ رہا ہوں بڑا کم اس کھانا تناول فرمیندے ہو دی وجہ سرکار فرمیندن میں خواب دیکھا ہے میں کو میرے حبیب فرمائے ای ماہ رمضان دے آخری عشرے دے وچ تو میرا مہمان ای ماہ رمضان دے آخری عشرے دے وچ تو میرا مہمان ہو سے میں چاہتا شکم سیر ہو کے اپنے محبوب دے کولو نہ ونجا 17 رمضان کو نماز صبح کے بعد ایک خطبہ انشاء فرمایا خطبے دے دوران سرکار مولا حسن علیہ السلام دے پاس مخاطب ہو کے فرمیندے میرا حسن بچڑا کتنے روزے گزر گئے جی سرکار فرمیندے بابا 17 روزے آج مکمل اودے بعد امام مظلوم کن دیکھ کے فرمیندے میرا حسین بچڑا باقی کتنے روزے رہ گئے جی ہاتھ بن کے عرض کرندن بابا باقی 13 روزے رہ گئے فرمیندن شکی امت تا اظہار ہومن بھی آ گیا ہن تہاڈی ساڈی جدائی دا وقت بھی آ گیا فرمیندن تہاڈے واسطے 13 ہیں یہ سرکار نے جڑا فرمایا ہے نا صحیح میں کوئی بڑا عجیب جہا نظر آندے کہ سرکار نے فرمایا جو کچھ پورے قرآن دے وچ او جویں سلسلہ چلے چلے بسم اللہ تک پہنچ جاؤ بسم اللہ دی بے تک تو یہ بسم اللہ دے وچوں بھی ایک چیز دا استخراج تھیندے کہ سرکار دی شب ضربت بھئی کیڑی تاریخ مطلب جتنے تواریخ دے ماہرین مورخین او فیصلہ نہیں کر سکے کہ ضرب کیڑی تاریخ کو لگی تو قرآن نے دسایا کہ بسم اللہ دے حروف ہیں ان بھی جی تو شب ضربت ان بھی سمجھے گی شب ضربت ان بھی تے بسم اللہ دے آداب 786 کو اگر جمع کیتا ونجے تو بن دیں 21 شب رحلت ہے بسم اللہ دے آداب 786 کو آپس میں جمع کرو 7 8 21 سرکار دی رحلت دی رات 21 دی رات گویا قرآن نے سا کوئی نہ دے ہر پہلو پہ روشنی بات اون دے بعد سرکار موت کا ذکر کرنا شروع کریں دن موت کیسی چیز ہے برحق کے اس ذہن کو تیار کیا جا رہا ہے کہ اچانک واقعہ پیش آوے کوئی گھبرا نہ بنے اس کے بعد اشعار پڑھ دن کہ اگر موت دے بعد فنا دا سلسلہ ہو گیا لکان الموت راحہ کل حین تو موت ہر مرن والے واسطے ایک راحت عظیم ہو گیا اس کے بعد فرمائیں وَلَوْ كُنَّا إِذَا مُتْنَا بُعِثْنَا وَنَسْأَلُ بَعْضَهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ کہ یہ موت دے بعد ایک بڑی زندگی بھی ہے جن دے وچ مختلف سوالات بھی ہونے تو کئی شخص نے عرض کیتا حضور تسا اج اعلان فرما رہے ہو تہاڈے فرامین کو محسوس تھی دے کہ اے ماہ رمضان کوئی قیامت گھن کے آون والا ہے جی مگر تسا موت کا ذکر کریں دے ہنجو تارانیاں ایدی وجہ کیا جی کیا تہاڈی ذات بھی ای مرحلے تو گھبرا دی ہے تو سرکار فرماندے ان ابن ابی طالب علیہ السلام آنس بالموت من الطفل بسجد امه کہ پاک عمران دا پاک بچڑا موت دے نال تے ایویں مانوس ہویا جی بچہ شیر مادر نال اون کو بھی زیادہ مانوس ہے میں ای مرحلے تو نہیں گھبرا رہا میں ای گال کو بیٹھا رہوں گا جنہوں کو مدینے چو سدوایا ہمیں
ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂਗ ਤੇ ਆਈਆਂ ਕੂਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ میں ہوں یہ اواقب بیان کرنا اگر آخو تو بیان کی جڑا اس سلسلے دے وچ ہے کہ میسم تمار دی دکان تے ایو 17 دی دیوار ہے 17 دی دیوار ہے میسم تمار دی دکان تے تشریف دین گئے بازار دے وچوں ابن ملجم ملعون آ کے گزرے میں ظاہر تھے سرکار مصروف ہے گفتگو جناب میسم دے نال اندر چہرے تو نظر ہٹا کے دے چہرے تے نظر جما دیتی ہیں شہنشاہ کائنات مسلسل دے چہرے کو دیکھ اے ٹردا آندا اے عبور کر گئے دکان کے سامنے گزر گئے اے وعدہ پہ سرکار دی مسلسل کانڈ کو پہ دے یہ کانڈ دے پاسے دیکھ رہے اندر بعد فرمینے میسم یہ سرکار کو دیکھ کے ابالے قدم چاہتے ہیں سرکار فرمینے میسم ذرا ہی ابالے جوان کو 1 منٹ جھلے نا میں ادھر رکال کرنا چاہتا ہوں یہ ابالے جوان کو جھل میسم کو ساڈا ہے سرکار فرمینے اس شہر وچ 9 وارد نظر آنا آدھے جی میں 9 وارد ہوں سرکار فرمینے کیویں بازار پھر رہے آدھے میرے ایک مقصد ہے ان دی خاطر بازار پھر رہا ہے خدا ہے مراد ہے سرکار فرمینے مسافر نظر آنا ہے اگر زاد سفر نہ ہوئے تو زاد سفر دیوا اگر سواری نہ ہوئے تو سواری دیوا کہیں قسم دی کوئی ضرورت ہو بھی گویا اتمام حجت ہو رہی جی وہ آدھے نہیں صحیح سرکار فرمائے تیرا مدعا بازاراں دے وچ حل نہیں ہوندے رہندے انہیں فوراً مشورہ طلب کیتا ہے عرض کر دے ہے صحیح تو وقت میرا مدعا کتنا حاصل ہو سکتا ہے تو مشورہ جس وقت طلب کیتا ونجے اوندا صحیح جواب واجب ہوندے وے جی کوئی بھی مشورہ طلب کرے تو اوندا صحیح جواب فراہم کرنا شرعی نقطہ دے نگاہ نال واجب ہے جڑے ویلے انہیں مشورہ طلب کیتا ہے صحیح تو میرا مدعا کتنا پورا ہو سکتا ہے سرکار فرمیندے وقت کہیں ویلے مسجد وچ لانگا ساری کمزوری مسجد ہے اگر مدعا اپنا مقصد پاونا چاہنا ہے تو مسجد دے وچ لانگا اے ٹورے تھوڑا جہا ٹورے سرکار فرمیندے میسم جوان کو ڈٹھے عرض کریں جی آقا سرکار فرمیندے واللہ میں مظلوم دا قاتل واللہ میں مظلوم دا میسم تلوار کبھی دوڑے دے پیچھو سرکار فرمیندے میں امام ہو کے پیا تھا واپس والا ہے آقا جڑ ویلے ایسا ملعون ہے قتل دی اجازت کیوں نہیں ملی سرکار فرماتے ہیں قبل جرم کے ساتھ آج کر صحیح بات کو شہر پتر کرنے فرمایا اگر انہیں اگر گناہ نہیں کیتا میں سزا دے وا عدل الہیہ کے خلاف ہے جی جتنی ضربہ لے سی گن کے لوے سا جی اے ہے تارے سامنے انہاں دے واقعات عواقب جڑے ہیں دا پس منظر انہاں واقعات دا وہ بھی تارے سامنے میرا خیال ہے بیان نہیں کیتا ویندا میرا یہ خیال ہے کہ میں اترائے راتی ان دے واقعات بیان کراں کہ تواڈے صلاح دے نال نہروان دے وچ نہروان کیویں پیش آئی جنگ صفین دا پس رد عمل ہے نہروان واقع تحکیم ابو موسیٰ عشری میں تاریخ دے وہی سے چھوڑنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ایک طویل بات ہے سٹیج دا وقت تو پتہ ہے بڑا مختصر ہوندے اون دے بعد نہروان دی جنگ پیش آئی نہروان دے وچوں پروگرام طے شکست کھادی خوارج نے 3 آدمی تیار کیتے گئے جی
انہاں دے وچوں یعنی انہاں کو مختلف آدمیاں تے بھیجا گیا انہاں وچوں ایک ہائی اے مرے انہاں صلاح کی تھی خوارج دے وچوں ہی میں شمر ذل جوشن ملعون یہ ذل جوشن جنگ نہروان دے وچ قیدی بن کے آیا ہے یہ جنگ نہروان او جنگ جن دے وچ ذل جوشن ملعون قیدی ہو کے آیا ہے اور یہ پوزیشن یہ ہے کہ پیاس کو نہیں زبان باہر نکلی یہ منہ دے وچ جھگ گئی تے اے ہولے ہولے آکھ رہا اللہ تش اللہ تش اللہ تش صحابہ نفرت دے نال دے مکروہ چہرے کن دیکھ رہے ہیں امیر کائنات نے فرمایا کہ تو آپ کو رحم نہیں آتا ان شخص دے ہوتے کتنا پیاس یہ وہ آدم صحیح ایسے بد ضمیر انسان کو پانی دیون بھی تو ہوئی سرکار فرماتے بڑے حسین کوئی ہو پانی یہ پس منظر وچ کیا یہ بھی تو آپ کرم دی انتہا جو نہیں تھی بہرحال نہروان دے وچوں 3 آدمی تیار کیتے گئے انہاں دے وچوں اے جڑے ویلے آندے کوفے دے وچ اون ویلے محلہ بنی ہیرا دے وچ محلہ بنی ہیرا اتھاں آندا ہے انہاں ایک واقف کار ہوندا ہے اون دے در تے آ کے دکل باب کریندا ہے وہ بھی نہروان دے خوارج دے وچوں دا ایک دوست ہوندے جیڑا وہ بھی خارجی ہوندے اون دا دکل باب کرے دے اندروں ایک عورت آندی ہے نوجوان لڑکی جہاں نام ہے کتام کتاما بھی سدے نا کتام بھی سدے نہیں ملونا ان کا پیو ملعون جڑا یہ نہروان میں کنار ہے شیش بن ربی زندہ رہے تھے بعد کیونکہ شیش بن ربی میدان کربلا بھی موجود ہوئے 3000 دے لشکر دا سالار بھی ہے شیش بن ربی لہذا وہ ان پیو نہیں ای ملعونہ دا پیو بھی ایک سورا جڑا نہروان میں کنار اے اندے کولو آندے اودے تے فریفتہ تھی ویندے جڑے ویلے فریفتہ تھیندے تا او دی کمزوری کو بھانپ ویندی ہے کچھ عرصہ کو اپنے کولو مہمان رکھ دیے ملعونہ اندے بعد کو آمادہ کرے دیے ہی کول مدتے اے اندے کو خاص تکاری کرے دے شادی دی تو او جواب وچ آدھی حق مہر تمہیں گھنسا انہیں کیا حق مہر طے کیتا تو سامنے اے آدھے کہ ایک کم میں تم کلے نہ میرے وقت ایک کم مشکل اے آدھی ایک جوان ہے تک میں ہوں نال کرے یہ ملاقات ان دے نال تو مل وہ امید تیرا ساتھ دے محلہ بنی کندا دے وچ محلہ بنی کندا دے وچ اے کو رات دے ٹائم گن کے گئی ہے اشعث بن قیس کندی دے در تے جی اشعث بن قیس کندی ملعون اون دے در تے او کون ہے ذرا اون دا تعارف بھی کرائی ونجا اگر واقعات چلتے راستے تو میں 23 دی رات تک بھی نہ کو اگاں چلا دے سا جی تو اشعث بن قیس کندی اے ایک اخت نکانا اور خلیفہ اول امت دا اجماعی حاکم بشیر صاحب جیڑا ہے اون دی ایک بھیڑ ہے جیڑی اخت نکانی ہے اون دی اخت وچ کھولا خلیفہ وقت نے مناسب یہ سمجھا جو اشعث کے نال دا نکاح کر دیتا لہذا جوڑ ملا چھوڑو نہ اے ہے اشعث خلیفہ اول دا بہنوئی
سمجھ آئی؟ اور ای کو دوجے خلیفے نے بلکہ تیجے خلیفے نے آذربائیجان دا علاقے دا گورنر بنایا. اے آذربائیجان دا گورنر ہے. اتھا انہیں دھاندلیاں کیتیاں, انہوں تریجا پھنار ہو گیا. نتیجہ تن سرکار جو لے تاکتے بیٹھے ہی کو معذور کر رہتا. ایدے دل دے وچ او حسد بھی موجود کہ حکومت ہی کو خسید گئی. یہ آذربائیجان دا گورنر رہا. ول ایدے تو میں مزید دوسرا شخصیت ہے انہوں اٹیچ ہے, انہوں نے بھی وضاحت کی تھی بنجا کہ اشعث بن قیس کندی او ملعون ہے کہ سرکار اپنے خطبات دے وچ اپنے فضائل بیان کر رہے ہیں. تا یہ اگر سے تمہاری ذات کیویں تھی سکتی؟ تو سرکار فرماندے نو ناہک پتر ناہک دا وہ چولاہا پتر چولاہے دا یہ وہ پولانی دا پوترا تو کیا جان دے امیر کائنات اے او اشعث اے او ملعون کہیں دی تھی بڑی معروف جادہ بنت اشعث. جان دے ہو کو جادہ بنت اشعث جائے امام مسموم کو بس اتنا وہ جادہ کیا ہے؟ خلیفہ اول دی بھانجی بھڑے جی. اور ایندا ایک بیا پتر ملعون ہے محمد بن اشعث. ان کا نام ہی تو سنیا ہو سی جی. ان کا نام جناب مسلم دے واقعات وچ آندا ہے. کوفے دے وچ جناب مسلم کو شہید کرن والا اے ملعون جی محمد بن اشعث. اور انہاں کو شہید کرن دے بعد بھائی ذوالفایا کتنی عجیب گال ہے کہ میدان کربلا دے وچ بھی لشکر گھن کے آئے اور جناب مسلم دے دو فرزندان کو شہید بھی ہی کیتے. ایک کتا ملعون گھن کے ویندی ہے کو کہتے دروازے تے اشعث بن قیس. ایک بھائی نوی گال بھی تو دسائی ونجا کہ اے اشعث بن قیس کندی او ملعون ہے جن دوسرے خلیفے دے دور دے وچ ایک ام المومنین ہے. ام المومنین مسعیزہ ان کا نام ہے. مسعیزہ ان سے نالی نکاح کیتا اور دوسرے خلیفے کو کوئی سزا نہیں دیتی. دوسرے خلیفے اجماعی نے ان کو کوئی سزا نہیں دیتی. جس وقت نکاح کی بات چلنے لگی ہے تا اون ویلے لوگوں نے احتجاج کیتا کہ اے نکاح کیسا ہے, کیونکہ طلحہ نے بھی تو کوشش کیتی ہے نا جی. طلحہ نے بھی تو کوشش کیتی ہے کہ وہ وڈیری نال میرا بھی نکاح تھی ونجے. ایویں ایک بھائی ام المومنین نے چند نال انکرما بن ابی لہب انہیں بھی شادی کیتی ہے. تو انہاں دوہاں دا بیان ایک آئی کہ بھائی تسا جو آتے ہو کہ اچھا شادی بھائی نہ کروں, تسا کیا ہے سمجھ دے کہ رسول تسا مانگوا جے کو عورتوں کی ضرورت محسوس تھی نہیں ہے تسا کو ہاتھ ہی نہیں لایا. پر نکاح کیسے, شادی کیسی, اچھا امہات مومنین کیسی ہیں, اچھا کو تو انہوں نے ہاتھ ہی کدی نہیں لایا. لہذا معاملہ ہی صاف ہے. ساکوت کی اڑی ہے جو باید نال نکاح نہ کرو کال سمجھو انہوں نے کیتے ایک دوسرے خلیفے دے دور وچ کیتا, ایک تیجے خلیفے دے دور وچ کیتا. ٹھیک ہے نا. تو انہاں وچ ایک اے ہے اشعث بن واقعات جو بیان کیتی یا میں مسائل پڑھا جی میں آپ کو. اچھا ایکو نال لا کے میں چلو آج بڑا مختصر کر دینا واقعات کو, باقی بات کل پرسوں جی میں ہو سی. اچھا کتاب سے ایک گنگیوں کے دروازے تھے اتنا پروگرام ملاقات تھی. انہیں ہوں کو کلے ساری کیا کیا شخص کو ایک بدماش کو پھنسا آئی استعمال کرن تم جان دیں کان دی ایک راگ وادھو ہوندی جی کلے ونجن سے گھبرا دے نال اے آدھے کہ میرا تو کوئی عذر ہی نہیں بنتا. شہنشاہ کائنات دے دسترخوان تے بھی میں ایک دو دفعہ گیا جی. تو میں اے ڈٹھے امام مسموم میں کو اپنے پاس سے نال بلہا کے تا کھانا کھوا میں کیڑے عذر تلوار چلا. لہذا کوئی رستہ اختیار کر. وہی کو آدھے کہ ہاں میں تے کو 2 آدمی دینا وہی فارجی ہے جی. بردان بن مجالد
شبیب بن بحیرہ یہ دو دی ملعون انہاں کو چارا لا نال تے تسا ترائے جڑا ہے پروگرام بنا گلو انہاں نے جناب اپنے پروگرام طے کر گیا مختصر اے کہ یہ 19 ماہ رمضان دی رات آئی ساری رات اے ملعون بستر تے سام نہیں سکیا کروٹاں بدلے دے گزری ہے ساری پروگرام اے طے ہے کہ جڑے ویلے شہری دا اعلان تھی سی 3 مسجد دے دروازے تے پہنچوں مسجد کوفہ دا جڑا محل وقوع ہے وہ تو میں نے سنا کہ مسجد بڑی طویل بڑی وسیع مسجد ہے اور وہ قدیم مسجد کے بڑے موٹے موٹے مینار ستون ہیں ہر 7 فٹ 8 فٹ 7 فٹ 8 فٹ کے فاصلے دیتے مینار نال وہ اپنا پلر ستون سمجھو وہ ہیں اور اتنے وہ ڈاٹا بنی ہوئی ڈاٹا اتنے چھت چڑی ہوئی ہے سامنے محراب ہے انہوں بھی قطار ہے انہوں دی ستونہ دی ہی پاسو ایک طویل قطار ہے ستونہ دی اور وہ جو ستون اگا کائی ہے کیوں کہ اون ویلے بھی کی مسجد دے وچ 1,60,000 آدمی نماز پڑھ سکتا ہے اتنی بڑی مسجد ہے یہ بہت بڑی مسجد ہے ساری دا اعلان تھی سی تو ساتھ ساتھ دروازے تے کٹھے انہوں شہری دا اعلان ہوئے جڑے ویلے اعلان ہوئے شہری دا اے بسترے تو نہیں اٹھے ستا بسترے تو ہی پاسا ہی نہیں پرتایا اون دے بعد تاریخ دے الفاظ ہیں اور 2 رکعت کے بعد نماز چھوڑ کے سلام پھرے دے باہر تشریف کے نام آسمان کے پاسے دیکھ کے آخنا بار بار میں پاک بابے کو باہر اندر میں عرض کی تو بابا تھوڑا چہرہ متفکر نظر آتا ہے سرکار فرمیندن قرۃ عینی میری اکھی دی ٹھنڈک میں بڑے بڑے جوانوں کو تھر کیتا بڑے بڑے مارکیاں دے وچ قدم رکھن میں کدا ہی ایسا خوف و ہراس تاری نہیں کیا آج پتہ نہیں میرے اتنے کیسی گھبراہٹ تاری ہے لیکن میرے بچڑا یہ گھبراہٹ میں کو اپنی ذات دی نہیں تہاڈے پردیاں دی گھبراہٹ تہاڈے سفراں دا احساس ہے تہاڈی یتیمی دا میں کچھ ہے بار بار یہ فرمیندن ایک دفعہ جو باہر نکلن لگے جی باہر جو نکلے دروازے دی میک ابا نال اڑی ہے جی دروازے دی میک ابا نال اڑی ہے ایویں کھڑے ایک دفعہ دروازے کے دہدن فرمیندن ھذا اثر من آثار القتل یہ بھی میرے قتل دے آثار وچ ایک نشانی ہے جی یہ بھی میری ریلت دی ایک علامت ہے جڑی ظاہر ہو گئی بہرحال اجا صاحب فرمیندن رات نو 3/3 باقی آئی 2/3 باقی ہے امیر کائنات گھر تو باہر تشریف گن گئے ان میں کو پتہ نہیں کیڑے واسطے تشریف گن گئے معظمہ صاحب فرمیندن میں فوراً دوڑ کے فجیت مسرعا الی الاخ الحسن میں فوراً دوڑ کے بھرا حسن کو آ جگائے میرا ویر کے پردہ دی نت نہ ہوئے ہاں میں تو کو نہ جگاوا ہاں آج بابے ڈاڑیاں اوکھیاں گالی کیتیاں نجرات قیامت تو گھٹ نظر تے بابا باہر کلے تشریف گن گئے تے میں پردہ دارا کوئی نال ونجو آج دی رات بابے تو جدا نہ تھیو مستورات میں پروگرام وفات ہے مولا حسن علیہ السلام دوڑ کے امامہ نہیں سمجھے دوڑ کے آئے سرکار انہوں نے مسجد کے دروازے تے پہنچ چکے ہیں جڑے ویلے دروازے تے پہنچے
مولا حسن علیہ السلام سر جھکا کے عرض کریں ما اخرجک فی هذه الساعة وقد بقي من الليل ثلثه آقا ای ویلے اجا تے رات تہائی کھڑی ہے ای ویلے مسجد وچ آون دی وجہ سرکار فرماندن میرا لال تے تو میرے پیچھے کیوں آئے جی ہاتھ بن کے عرض کریں بابا میں کوئی کلہ تو نہیں آیا تالتے جل کے دیکھو سارے پردہ دار دروازے دے نال لگ کے روتے کریں تسا باہر کیوں تشریف گن آئے ہو سرکار پیشانی چم کے فرماندن بچڑا میں ایک خواب ڈٹھے خواب کو پریشان کر دیتا ہے جی میں بڑا پریشان ہویا وہ خواب دیکھ کے ہاتھ بن کے عرض کرنے بابا وہ خواب کیا ہے سرکار فرماندن رأیتک ان جبریل قد نازل من السماء الى جبل ابھی قبیس بچڑا میں ڈٹھے آسمان تو جبرائیل نازل تھے مکے دے نال جڑا پہاڑ ہے کوہ ابو قبیس اون دے اتے آ کے وہ نازل تھے جبرائیل اون دے ہاتھ دے وچ دو بڑے بڑے پتھر اون دو پتھر چاہ کے اون پہاڑ دے تو ریڑھن کعبے دے پاسے جڑے ویلے آ کے وہ کعبے دے نال ٹکرائن فسارت الرمیم میں کعبے کو ڈٹھے دھور تھی گئے میں کعبے کو ڈٹھے اندیا دیوارہ گر گئین اندے وچوں ایسی گرد اٹھیے جو مدینے اور مکے دا کوئی شہر ایسا نہیں کوئی گھر ایسا نہیں جن دے وچوں گرد داخل نہ تھی ہوئے سرکار فرماندن ما تعویلھا بابا ایدا تعبیر کیا ہے فرماندن بچڑا ون بسترے تے سامپو باقی میں کل عرض کرے سامنے